سب سے پہلے ذرا یہ ویڈیو دیکھیں. یہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، مولا علی سے نہیں مانگنی چاہیے. مولا علی کو تو خود ضربت لگ گئی تھی، جو اپنے آپ کو ابن ملجم کی ضربت سے نہیں بچا سکا، تمہاری مدد کیسے کرے گا؟ میں کہ بغیرت ملا جیڑا اللہ علی کو بچاون نہیں آیا اور تیری مدد کرن کی تھوا. مولا علی سے مدد مانگنا یا علی مدد کہنا شرک ہے یا نہیں؟ خود مولا علی سے پوچھ لیتے ہیں. کھولیں ذرا نہج البلاغہ وصیت نمبر 31. جنگ صفین سے پلٹتے ہوئے مولا علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے حسن علیہ السلام سے کیا کہا کہ اے بیٹے حسن، تو اس کی اولاد ہے جس نے فنا ہو جانا ہے اور اس ایک ذات نے باقی رہنا ہے. اے میرے بیٹے حسن، جب بھی تم پر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، تو تم اس اللہ ہی سے مدد مانگنا. اور یاد رکھنا میرے بیٹے حسن، اللہ کا دربار وہ درگاہ ہے کہ اس نے کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا، اور نہ ہی اس نے اس چیز کو ضروری سمجھا ہے کہ تو کسی کا وسیلہ دے. مولا علی علیہ السلام نے تو اپنے بیٹے حسن کو یا علی مدد کہنے کا درس نہیں دیا، کیونکہ مولا علی جانتے تھے کہ قرآن میں اللہ فرما چکا ہے سورہ بقرہ ورس 186 میں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بھی میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں فَإِنِّي قَرِيب، کہ میں تو تمہارے پاس ہی ہوں. اجیب الدعوۃ الداع اذا دعان، کہ جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے سے کہہ رہا ہے کہ میرے بندے میں تیرے قریب ہی ہوں، تو مجھے پکار. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے مدد مانگو، مجھے پکارو، جب مولا علی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے مدد مانگو، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر بندوں سے مدد مانگنے والے؟